بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ ثم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، اس سے بڑی تو کوئی سعادت مندی ہی نہیں ہے ایمان والوں کے لیے کہ براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اس آمنو میں امت کا بچہ بچہ شریک ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس سے اللہ کہہ رہے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور قرآن میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، گھر میں اگر کوئی بڑا آواز دیتا ہے، ارے بیٹے فوراً جی ابا جی کہتے نہیں کہتے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ہر ایمان والے مرد، عورت، بچے، پھر وہ زندگی کے جس شعبے میں ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک سے براہ راست اللہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو بندوں کے ذمے کہ جی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کونوا انصار اللہ، ایمان والو تمہارے پاس جو کچھ ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، صلاحیت ہے، یہ ہے ہماری ہی تمہارے پاس دی ہوئی چیز۔ ہم تم سے یوں کہتے ہیں کہ دین کے مددگار بن جاؤ، جان سے، مال سے۔ اور یہ بھی ساتھ کے ساتھ کہہ دیا کہ جنہوں نے یہ ترتیب بنائی ان کے ساتھ ہماری تائید کیسی ہوئی، ہماری مدد کیسی ہوئی، اور جنہوں نے جان میں، مال میں، صلاحیتوں میں من مانی اور جی چاہی، جو جی میں آیا، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوا؟
وکفرت طائفہ، بنو اسرائیل تھے، نبیوں کی اولاد تھے، بنو اسرائیل سارے نبیوں کی اولاد، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے ایک ایک وقت میں کئی نبی، بعض مرتبہ تو 70 نبی اور پیغمبر بھیجے، نبیوں کے اولاد ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی اولاد کو بگڑتے دیر نہیں لگتی، بہت جلدی بگڑتے ہیں۔ بڑے باپ کے ہیں، خیر، اور بنو اسرائیل کو قرآن نے جتنا ذکر کیا ہے اور ان پر جو مختلف دور آئے ہیں، اس کو جتنا قرآن نے بیان کیا ہے کسی اور قوم کے لیے اتنا نہیں بیان کیا۔ حیثیت بہت اونچی، حیثیت بہت، نبیوں کی اولاد، لیکن یہی بعد میں بندر بھی ہوئے اور یہی بعد میں کتے بھی ہوئے، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ کاہے پر؟ وجہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے تو تعلیم و تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں بھی اور اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات، لیکن ان کی سب سے بڑی بھول جو تھی نبی کی باتوں میں ہیرا پھیری، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات بدل دی نبی کی، اللہ کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یوں کہا کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ میری اللہ سے باتیں ہوتی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ آ کر میں تمہیں سناتا ہوں، تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو ہمارے آدمی 70 آپ کے ساتھ جائیں، یعنی نبی پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اپنی قوم کے آدمیوں پر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین اور دین کی محنت امت کے حوالے کی تھی عرفات کے میدان میں، کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے تھے، پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لوگو مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اگلے سال تم مجھے اپنے میں نہیں پاؤ گے۔ حجۃ الوداع تھا، جس وقت آپ نے یہ بارے گراں اور اتنی بڑی ذمہ داری جو ہر فرد امت کے ذمہ، کہ میں تمہیں یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیو ایسے جیسے لوگ تمہیں جلائیں اور مرو ایسے جیسے تمہیں لوگ ماریں، اور کماؤ ایسے جیسے لوگ کموائیں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن پورے طور پر حرفاً حرفاً اس کا ہر حکم زندگی کے ہر شعبے میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو، اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں۔ بہت بڑی امانت دی، اسی لیے دین اور دین کی محنت، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور دونوں امانتیں بھی ہیں، دین اور دین کی محنت نعمت بھی اور امانت بھی، اور دونوں سے متعلق اللہ کے دستور و قانون ہیں۔ نعمت کی قدردانی پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے پر ایمان بنتا ہے۔
ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ تو نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ قوم سبا کو جہاں ذکر کیا ہے قرآن نے، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ دائیں باغات بائیں باغات، پانی کے چشمے ہیں، نہریں ہیں، اور 350 میل تک ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ صرف خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر گزریں تو گزرنے میں ٹپکار سے ٹوکرے بھر جاتے تھے۔ 17 نبی بھیجے تھے اللہ پاک نے اس قوم کے لیے، اور 17 کے 17 نے یہ کہا تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی قدر کرو۔ بستی بھی تمہاری بہت اچھی ہے، پروردگار تمہارا بہت معاف کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، صاف انکار، کھائیں گے پئیں گے بغلیں بجائیں گے گلچھرے اڑائیں گے، ایک مانیں گے اللہ کی نہ نبی کی، جو ہمارے من میں آئے گی وہ کریں گے۔ مان جاؤ مان جاؤ، نہیں مانا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، زبردست قسم کا سیلاب بھیجا، تباہی ہوئی۔ اور یہ ساری تباہی کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، پھلوں کو پتھروں سے اور پھولوں کو کانٹوں سے بدل دیا، یہ یوں نہیں کیا ہم نے، ان کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہماری نعمت کی ناقدری کی، اس پر ہم نے کیا۔ اور آگے چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک آنے والوں کے لیے بتلا دیا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جب بھی جو بھی ہماری جس نعمت کی ناقدری کرے گا ہمارا اس کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا۔ لیکن اللہ پاک رنگ کو، زبان کو، قوم کو، برادری کو، اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے یہاں تو عمل ہے، اصل بندگی ہے۔ وہیں ایک آدمی کا باغ تھا، اور اس باغ میں بڑی آمدنی تھی، بہت خوب۔ معمول اس کا یہ تھا کہ سالانہ باغ کے آمدنی میں سے کچھ یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو اور مختلف خیر کی جگہوں میں، اس کا ہو گیا انتقال۔ بیٹے تھے 3، بڑے نے کیا قبضہ، اب ہمارا ہے، اور باغ پر قبضہ کرتے ہی اعلان کر دیا کہ اب باغ میں سے کوئی پھل کسی کے گھر نہیں جائے گا۔ بیچ والا بھائی سمجھاتا رہا کہ بھائی بڑوں کی چال چلتے رہو، جیسے ابا کرتے تھے ایسے کرتے رہو۔ نہیں نہیں ابا تو بھائی مان جاؤ، بہت سمجھایا بیچ والے نے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے نا، ضدی کو ہدایت نہیں ملتی، ضدی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ضد آ گئی۔ جیسے ابو جہل صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا۔ خود مشرکین نے کہا ہے، جب حضور کو دیکھا تو یوں کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، سچے ہے۔ یہ ابو جہل گھر کا آدمی، چچا، سننی ہی نہیں، ماننی ہی نہیں، اور کسی کو سننے دینی بھی نہیں، ماننے کی تو بات ہی نہیں، ضد پر تھا۔ اس ضد کی وجہ سے ہدایت نہیں ملی، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ بہت سخت چیز ہے، علماء نے لکھا ہے۔
بڑے کو ضد ہو گئی، نہیں جب میں نے کہہ دیا نہیں اب ہاں نہیں ہو سکتی۔ بیچ والا بھائی سمجھاتا رہا، بڑوں کی چال چلو، بڑوں کے بتلائے راستے پر چلو۔ باغ تیار ہو گیا، آپس میں بھئی ہاں باغ اتارنا ہے، پھل لانے ہیں، چلو کل کو چلیں گے۔ اندھیرے میں جائیں گے تاکہ اندھیرے میں سارا باغ اتار کے لے آویں، گھر میں چھپا کے رکھ دیں، کسی کو ہوا نہ لگے۔ بہت اچھا۔ گئے، اب کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ بھائی اپنا باغ یہیں تو تھا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ ہم کچھ آگے نکل آئے۔ اچھا تو چلو، نہیں اوہو پیچھے رہ گیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اس پر کہ یہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں نا، ان کا بیل بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ 2 میل سے اگر بیل کو اکیلا چھوڑ دے اور راستے میں چاہے جتنے باغات ہوں، حویلیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، سیدھا مالک کے کھوٹے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ بیل بھی اتنا سمجھتا ہے۔ جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا، اور وہی من مانی پر، ضد پر عقل ماری جاتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی، بہت مشکل سے اس جگہ پہنچے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کوئلہ ہو گیا تھا۔ ہم جب گئے تھے وہاں تو ساتھی ہم کو لے گئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، ایک ساتھی اتنی بڑی چٹان لایا پتھر کی اور مجھ سے کہا کہ مول صاحب اس میں انگلی مارو۔ بھائی خیریت تو ہے، کیا بات، آپ ڈالو۔ ارے پتھر میں انگلی ماروں؟ اچھا، میرے کہنے سے میں نے اس سے، تو وہ انگلی میری پوری گھس گئی اندر۔ اس نے کہا کہ بالکل یہ سارا پہاڑ اسی طرح کا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا لیکن ریت ہو گیا ہے، اور وہ جو اللہ کی پکڑ آئی تھی تو آدھا پہاڑ کالا ہے آدھا سفید ہے۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک جتنی حکومتیں بدلی اور ہر حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور دنیا بھر سے ماہرین ارضیات، زمینوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، کس زمین میں کیا اگ سکتا ہے، کہاں کیا ہو سکتا ہے، ان کو بلایا۔ ہر ایک نے آ کے رپورٹ دی کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے علماء نے کہ بڑوں کی چال چھوڑنے کے نتیجے میں گھر کے بچوں کو بھی کھانے کو نہیں رہا۔ بڑے دیا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور تھے، اور ان کے بھائی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور میں کتب خانہ تھا، مولانا بہت کمزور، وہاں بیٹھتے تھے۔ کسی نے ایک دن کہا کہ بھائی یہ تمہارا بھائی الیاس کچھ کرتا نہیں، اس سے کچھ کام کراؤ۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے، خبردار، آج تو کہا میرے اس بھائی کے لیے، تمہیں کیا معلوم کہ اسی کی برکت سے ہم سب کھا رہے ہیں۔ جانتے تھے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ ایمان والوں کے لیے تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے کہ اللہ براہ راست کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کہ جی کہ کونوا انصار اللہ، جان مال اور صلاحیت یہ ہر ایک کو اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اصل میں عربی زبان میں نصرت جو ہے وہ کہتے ہیں باغ کی سینچائی کو، پانی دیا جاتا ہے نا زمینوں میں، سینچائی کرنے کو کہتے ہیں۔ اب جس کو جس وقت جتنی ضرورت ہو، کھجور کے درخت کو کتنا پانی چاہیے، چائے کے باغات کو کتنا چاہیے، سیب کو اور انگور کو کتنا چاہیے، جوار اور باجرے اور گیہوں اور چاول کو کتنا چاہیے، ہر ایک کی مقدار الگ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں نصرت، باغ کی سینچائی کو۔ اس لیے ہماری اس محنت میں ہے نا
کہ جس وقت کا جو تقاضا جس طرح کا ہو، لیکن سینچائی جو ہو وہ صاف پانی سے ہو اور سادے پانی سے ہو، اس میں رنگ ونگ نہیں ملایا جاتا۔ اب مجھے معلوم نہیں بھائی، تم تو پاناما والے تو بہت فارورڈ لوگ ہو، ہم تو ایسے گاؤں کے لوگ ہیں۔ تمہارے یہاں انگور کی بیلوں میں جب پانی دیتے ہیں تو رنگ ملاتے ہیں؟ تو سیب والے میں، سیب کو اس میں بھی نہیں ملاتے ہے؟ خربوزے میں، تربوز میں کیسا پانی؟ سادہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پانی دیے جانے سے پہلے یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ پانی کڑوا ہے، کھارا ہے، کہ وہ تو زمین کو ہی خراب کر دے گا۔ پانی ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو قرآن کا اعلان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے ہیں، زندگی اس سے ملے گی۔ کسی کو لوز موشن ہوتے ہیں اور بہت ڈاواں ڈول ہو رہا ہو تو ہسپتال میں سب سے پہلے بوتلیں چڑھاتے ہیں پانی کی، ہے نہیں؟ ہاں، کہ پانی عجیب چیز ہے۔ نصرت کہتے ہیں باغ کی سینچائی کو، لیکن باغ میں تو قسم قسم کے درخت ہیں، قسم قسم کے، غلہ بھی ہے، میوہ بھی ہے، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، سبزیاں بھی ہے، ہر ایک کے لیے پانی ہوگا سادہ، لیکن شرط ہے وہ پورا صاف ستھرا ہو، جو کھیتی کے لائق ہو۔ تو پھر جب اس کو اس کے وقت پر جتنا چاہیے، جس وقت چاہیے، جب وہ ملتا ہے تو وہ باغ ہرا بھرا، وہ باغ والے کے بچے بھی کھاتے ہیں، اس کے اڑوسی پڑوسی بھی، اور اتنا نہیں، وہاں سے دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ فلاں جگہ کا آم فلاں ملک میں کھایا جا رہا ہے، فلاں جگہ کا انار، فلاں جگہ کی ناشپت، ہے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اپنی جان سے، اپنے مال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی سینچائی کرو۔ سینچائی کے لیے دیا ہے ہم نے تمہیں، لیکن دیکھ لو مال کون سا ہے، مال کون سا ہے۔ مجھے یاد آیا، نام تو میں لوں گا نہیں، ایک آدمی وہاں بمبئی میں کسٹم آفیسر تھا، تو کسٹم آفیسروں کی تو بھئی جب دین نہیں ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لوگ، تو بہت لوگ اپنا مال چھڑوانے کے لیے دے دلا کر کے، اللہ نے پھر ہدایت دی، ادھر رخ ہوا، ماشاءاللہ خوب وقت لگایا، قربانی بھی اور بہت دینداری۔ ایک دن خیال آیا کہ یار اتنا سارا پیسہ ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے کہ مفتی صاحب میرے پاس یہ پیسہ ہے تو میں مدرسے میں دے دوں، اور مفتی صاحب سرخ ہو گئے اور جلال میں آ گئے، تیرے اس حرام کے مال کے لیے مدرسہ ہی رہ گیا ہے، خبردار۔ تو کونو انصار اللہ، جان مال اور صلاحیت سے سینچائی کرو، لیکن یہ دیکھو مال ہے کون سا، وقت ہے کون سا، صلاحیت کیسی ہے۔ اگر یہ صحیح جگہ لگی، اسی لیے اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں میرے زمانے کی امت بہت اچھی، اس پر بہت عجیب بات فرماتے تھے۔ علماء نے بڑے بڑے سوالات کیے کہ تو تابعین پر آ کر ختم ہو جائے گی خیر، تو پھر آگے کیا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کی بات آدمی کی حیثیت سے اور آدمی کی جگہ سے سمجھی جاتی ہے۔
یہ بات کون کہہ رہا ہے خیر امتی؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جبکہ آپ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری دعوت کی، تعلیم کی اور تزکیہ نفس کی، یہ 3 دولتیں آپ کے ساتھ آئی تھی۔ اسی لیے ایمان والوں سے پھر اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی خالی آپ تشریف لاتے تو ہی بہت کافی تھا، نہیں، ہم نے اپنے پیارے نبی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ نفس کا سامان بھی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس کا پورا حق ادا کر رہے تھے آپ۔ اور جو سامنے تھے وہ کیسے تھے؟ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برتن بول کر اس کے اندر کی چیز مراد لی جاتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے جرن نہر، نہر جاری ہوئی، تو نہر تو وہیں رہتی ہے، جرا ماء النہر، نہر کا پانی جاری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی، تو زمانے کی نہیں، اس زمانے میں جو تھے، کہ کیا چیز تھی وہاں، کہ وہاں تینوں چیزیں تھی، دعوت تھی، تعلیم تھی، تزکیہ تھا، کہ یہ تینوں چیزیں جس برتن میں بھی آئے گی وہ برتن بھی قیمتی ہو جائے گا، اور وہ برتن جس کے پاس ہے، جس کے پاس دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے نہیں؟ خیر، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جن کے پاس کی اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیت غلط لگی ہے، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ قرآن تو عجیب ہے، اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات ابھی بیچ میں عرض کر دوں، ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بہت عجیب حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم تو ہو حضرت تھانوی کی اور طریقہ کار ہو میرا۔ تو ایک آدمی آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمے سے، تو اس میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، تو میں اس کو چھوڑ دوں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ وہ تو قرآن میں ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے تو مت چھوڑنا، تو ترجمہ دیکھنا چھوڑ دینا، اس لیے کہ 1 من علم کو 10 من عقل چاہیے۔ ایک اور آیا حضرت کے پاس، حضرت جی وہ آپ لوگ جو ہیں وہ پیر، سر کا تو مسح، پیر کو دھونے کو کیوں کہتے ہو؟ کیوں بھائی کیا بات ہوئی؟ کہ میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمے سے پڑھتا ہوں، فَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہے کیا بولو نا آیات، سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو ٹخنوں تک، تو وہ تو جیسے سر کا مسح ہے ویسے پیر کا بھی مسح ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اتنا جاہل تھا کہ اب میں اس کو عربی کا گرامر اور عربی کا نحو کیسے سمجھاؤں کہ معطوف کیا ہے اور معطوف علیہ کیا ہے۔ تو میں نے اس سے یوں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ امسحوا رؤوسکم وارجلکم، یہ کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں ہے پوچھتے ہو؟ قرآن میں ہے۔ تو تجھے کس نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے؟ ارے مولوی صاحب نے کہا۔ تو بھائی جس مولوی صاحب کے کہنے سے تو کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے،
انہی مولوی صاحب کے کہنے سے تو پیر دھو لیا کرنا، اس لیے کہ آج کل تو لوگوں کو بہت ہے نا، میں جو سمجھاؤں وہ تو کوئی سمجھا ہی نہیں. اور یہ بنی اسرائیل کی ساری مصیبت، نبیوں کی اولاد، ان پر جو اللہ کی گرفت آئی، وہ نبی کی اور اللہ کی باتوں کو بدل دینا، یحرفون الکلم. اسی لیے خیر تو واللیل اذا یغشی میں بتا دیا کہ جان مال مومنین کے پورے مجمع میں سب سے زیادہ مالدار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کفار میں مشرکین میں امیہ ابن خلف تھا. 12 جگہ اس کا انویسٹمنٹ کیا کہتے ہیں، انویسٹمنٹ کہتے ہیں، 12 برانچیں تھیں، اور ہر جگہ یہاں بھی انویسٹمنٹ ہے، یہاں بھی انویسٹمنٹ ہو رہا تھا. اس کی پہلے دن سے اخیر تک کی کہ روزانہ کی کمائی اس کے پاس شام کو پہنچ جاتی تھی، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ مجھے اپنا مال لگانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکنے پر. کوئی ان کے پاس نہ جاوے، کوئی ان کی بات نہ سنے، سارا اسی پر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو خریدا تھا، اور 3 شفٹوں میں آدمی طے کیے تھے، صبح سے تڑکا ہونے اور اچھی دھوپ نکل، اچھی سورج میں گرمی آنے تک تو سوئیاں چبھوئی جاتی تھی، اور اس کے بعد سے ننگی پیٹھ ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، شفٹ بدلتی تھی، اور غروب کے بعد سے لے کے ساری رات کوڑے بجائے جاتے تھے، جس کا جتنا چاہے ساری رات، کہ آپ کو بھی ستاؤں اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ستاؤں، میرے پاس تو مال اس لیے ہے. اسی لیے میں نے کہا نا، جو حدیث پڑھی تھی کہ خیر کے خزانے ہیں، بہت سعادت مند اور نصیب وار ہے اللہ کا وہ بندہ جس کے ہاتھوں خیر وجود میں آئے، اور جتنا غلط ہے وہ عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، اخلاق میں ہو، دعوت میں ہو، تعلیم میں ہو، مدرسے میں ہو، خانقاہ میں ہو، گشتوں میں ہو، چلوں میں ہو، جتنا غلط ہے وہ اس کے ہاتھوں رک جائے، اور اس کا جو صحیح ہے وہ وجود میں آ جائے. اس کو حضور نے دعائیں دی. اور دوسری جگہ ہے، حدیث ہی میں ہے، بد دعا کی، ستیہ ناش جائے اب برباد ہو جائے وہ جس کا وقت، جس کا پیسہ اور جس کی صلاحیت ہر شعبے کی اچھائی کے ختم ہونے اور اس میں برائی کے پیدا ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہو. صحیح ختم، غلط وجود میں آ جائے، اس کے لیے حضور کی بد دعا ہے. تو امیہ ابن خلف نے تو اس کو چھانٹا تھا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن سے جب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ اور کلمہ پڑھا تو اس دن سے لگاتے یہاں تک کہ تبوک کا موقع آیا تھا، حالات ایسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح میں بڑھ جاؤں، جیسے آج کل ہم لوگ بڑھنے میں ہے نا، کہ تمہارے تو ایک ہی جگہ کاروبار ہے، میرے 3 جگہ ہیں، تمہارے 2 ہی بیٹے کماتے ہیں، میرے 5 ایک UK میں ہے، ایک USA میں ہے، اور ایک فلاں ہے، اور ایک کہاں ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ 3 دن، یہ 5 کام، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ تعلیم، یہ گشتیں صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اصل تو فکر بدلنا ہے، فکر بدلنا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس 2 طاقتیں ہیں، ایک سوچنے کی اور ایک کرنے کی. سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، سوچ ہی غلط ہے عمل بھی غلط. اب ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں
گھر میں میاں بیوی سے لے کر عالمی سطح پر، گاؤں میں، گاہک میں اور دکاندار میں، مالدار میں اور غریب میں، چھوٹے میں اور بڑے میں، اس حکومت میں اور دوسری حکومت میں، کہ جتنی لڑائیاں ہیں وہ اس لڑائی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ میاں بیوی میں کب شروع ہوتی ہے؟ اب لڑکی کا رشتہ دینا ہے یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہے، یہ کہہ رہی کہ فلاں جگہ، یہ کہہ رہا نا تم میری تو سنتے ہی نہیں، شروع ہو گئی، ہو جاتی نہیں تم تو سب فرشتے ہو پاناما والے، تمہارے یہاں تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا، ہے نہیں؟ تو میں تو اپنی دنیا کی باتیں کرتا ہوں، بھائی دنیا دار آدمی ہوں، تمہارے یہاں تو نہیں ہوتا نا ایسا کچھ ہے؟ ابے کبے تو ہر جگہ کے کالے ہیں، آئے بڑے پاناما والے ہم تو ہے، کاگڑا بدے کارا، ہر آدمی، کیونکہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح، فیصلہ کون کرے؟ فرمایا اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا کرم کیا اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر، کہ اس کا فیصلہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح، اور یہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح۔ تو چور بھی چوری کو صحیح کہتا ہے، جھوٹا جھوٹ کو صحیح کہتا ہے، اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی فیسیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے؟ غلط کو صحیح کرانے کے، صحیح ثابت کرنا ہے غلط نہیں، یہی صحیح ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس فیصلے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا، اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب اللہ کا یہ فیصلہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سوچ کس کی صحیح غلط اور کس کی غلط، یہ کون بتائے؟ اللہ سے تو ملاقات ہوتی نہیں۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے خدائی فیصلے سنانے کے لیے اور بندوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور نبی کو نمونہ قرار دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جسے روکیں اسے رک جاؤ۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے ذریعے تو سوچ بدلنی ہے، کہ سوچ کس کی صحیح، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا، لقد کان لکم فی رسول، کہ ساری دوڑ دھوپ سارا کرتے کراتے ہماری سوچ نبوت والی سوچ ہو جائے۔ پھر علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ حضور کی سوچ کیا تھی؟ حضور کی سوچ اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی، چونکہ آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے، اللہ کا ہر بندہ اور بندی براہ راست اللہ سے وابستہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، کہ ہماری مسجد، اسی لیے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی مسجد کا ہفتے واری گشت کرو تو بھی نیت پورے عالم کی کرو، اپنے گھر کے کونوں میں اپنے گھر کی تعلیم کرو مستورات کی تو نیت ساری امت کے گھروں کی کرو، اثر تو اللہ ڈالیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یوں فرماتے تھے بڑے حضرت کہ اس ہماری ساری چلت پھرت کا مقصد امت میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے، کہ احساس ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کی نیند اڑا دیتا ہے۔ اب یہ سردیوں کی راتیں آ رہی، بہت لمبی رات ہوتی ہے، 7 بجے 7:30 بجے عشاء ہو گئی مثال کے طور پر، اور فجر ہو رہی ہے 6:30 7 بجے، 12 گھنٹے کی رات، کھانا بھی کھا لیا، عشاء بھی پڑھ لی، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، استنجا وضو کر کے لیٹے،
2:30 بجے 3 بجے پھر تقاضا ہوتا ہے، نیند بہت گہری، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لیکن وہ تقاضا بہت دیر تک تو آدمی اپنے کو سمجھاتا بھی رہتا ہے، ارے یار پڑھے بھی رہو، اب پڑھے بھی رہو، لیکن وہ تقاضا اتنا زور کر رہا ہے، اٹھتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی، دیواریں چھوتا ہوا جاتا ہے، حاجت پوری کر کے آتا ہے۔ یہ کس نے اٹھایا؟ احساس نے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس ساری چلت پھرت سے مقصود امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے امت میں، لیکن بے حسی کا نام تو موت ہے۔ انگلی کا پوروا کام نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، ہاں آپ کو یہاں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ آگے بڑھے، یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک بال کے برابر ڈاکٹر صاحب بس، تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ حصہ مر چکا ہے۔ بے حسی کا نام موت۔ امت میں اپنی ذمہ داری کے احساس کا نہ ہونا یہ امت کی موت ہے۔ اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلتے دونوں ہیں، زندے بھی چلتے ہیں اور مردے بھی چلتے ہیں، چلتے دونوں ہیں، لیکن زندہ چلتا ہے اپنے 2 پیروں پر اور مردہ چلتا ہے 4 کے کندھوں پر۔ اور جو 4 کے کندھوں پر اٹھتا ہے تو بہت اونچا نظر آتا ہے۔ ان کے جنازے میں تو فلاں صاحب بھی تھے اور فلاں صاحب بھی، بڑے بڑے لوگ کندھا دینے کے لیے، اور سب سے اوپر دولت کا کندھا، عورت کا کندھا، ایجوکیشن کا کندھا، اور اپنی حیثیت، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں، یہ کندھے ہیں۔ ان کندھوں پر امت چل رہی ہے، لیکن جن کے کندھوں پر مردہ چلتا ہے نا، وہی اس سے زمین میں گاڑتے بھی ہیں اور مٹی ڈال کے یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، جاؤ ہو گئے ہماری چھٹی۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چلتے دونوں ہیں۔ ایمان والا اپنے ایمان اور عمل کی طاقت پہ چلتا ہے، اور جب یہ 2 طاقتیں نہیں ہوتی ہے تو پھر کندھے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان کا کندھا مضبوط ہے، اس پر رکھ کے چلائیں گے تو اپنا نام نہیں آئے گا۔ ہم کو تو انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کے کندھے پہ رکھ دو، لوگ کندھے ڈھونڈتے ہیں۔ ایمان اور عمل، اللہ کا تعلق، اس کے حکموں کی فرما برداری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ اس لیے جیسے گاڑیاں اندر کی طاقت پر چلتی ہے۔ اور بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر کے بارے میں یوں فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں فکر ایسا ہے جیسے پیٹرول خود اپنی ذات سے جل کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے۔ پیٹرول جلتا ہے نا تو دھواں بنتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن اس کی قربانی پر سواریاں اپنی منزل کو پہنچتی ہیں۔ اب سواریوں میں کون کون ہیں؟ اسی لیے اس کام کو یہ کام نہیں ایک رسم جوڑ کر لیا، اجتماع کر لیا، گشت کر لو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تعلیم کر لیں، یہ رسم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھنا، ان عملوں کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ جتنے اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تینوں حضرات قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں ایک دفعہ عجیب بات ہوئی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم کہلائے جاتے تھے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے۔ سنتے تو ہم بھی بہت دنوں سے تھے، لیکن یہ جو سنی سنائی لے کے بھاگتے ہیں نا، وہاں سے سنی اور یہاں سے سنی اور ان سے سنی، وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم سنتے تھے لیکن کبھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ ایک دن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے
اور بڑے حضرت نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چھری لا کے رکھ دی، اور یوں فرمایا کہ حضرت یہ میرا کام اور جو کام کا طریقہ اور اس کے اصول اور آداب اگر قرآن، حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو میں گمراہ ہوں، اور گمراہ جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ چھری ہے، آپ مجھے قتل کیجئے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا کہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضرت اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل ہے، بڑے حضرت نے یہ کیا۔ میں نے کہا پھر مفتی صاحب نے، کہ پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کے کام کو، کام کے نہج کو، اس کے اصولوں کو آپ نے جس طرح گشتیں، تعلیم، فضائل کی کتابوں کی اور جو آپ نے بتائی ہے، خوب قرآن، حدیث اور سیرت تینوں میں پورے تدبر اور عمق اور گہرائی کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے کہیں کسی کے لیے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی۔ حضرت جی نے ہم کو سنایا، کام اپنی ذات سے بہت طاقتور، بہت طاقتور، اسی لیے فرمایا تھا انتقال سے پہلے کام اتنا طاقتور ہے کہ برسوں میں آنے والی اللہ کی غیبی مددوں کو مہینوں میں آسمانوں سے زمین پر لے آئے گا۔ لیکن جب کام اپنے نہج سے ہٹے گا، اصولوں کی خلاف ورزی اور جو مزاج اور جو نہج دیا گیا ہے، تو اسی کام کے ذریعے سالوں میں آنے والی مصیبتیں امت پر، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کو نقصان کام کرنے والوں سے جتنا پہنچے گا، باہر جو بیچارے جانتے ہی نہیں تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں، ان سے نہیں پہنچے گا، ان سے پہنچے گا۔ اسی لیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی طاقتور اتنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یاد رکھیو، یہ جتنے ہمارے اعمال دعوت ہیں، یہ عمومی گشت ہے، دوسرا گشت ہے، تعلیمی گشت ہے، تشکیلی گشت ہے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، ان سے بات چیت کرنا، انہیں آمادہ کرنا، فضائل کی کتابوں کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، یہ سارے اعمال وہ ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس نفیس ذات مبارک آپ کی استعمال ہوئی ہے، اور وہ ختم نبوت والی پوری روحانیت کے ساتھ۔ اس لیے انہی اعمال سے آدمی اگر ان عملوں کو پابندی سے، اہتمام سے اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے 90 سال ہو رہے ہیں تقریباً تبلیغ کے کام کو، کہ اگر وہی اسی طرح اگر ہوتا رہا تو یہ اعمال، فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 نمبر۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں میرا کام، میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا تھا میرا کام تو 6 نمبر ہے۔ ہر فرد امت میں یہ 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ پیدا ہو جائیں۔ اب پہلا نمبر، یہ سارے جتنے ہیں ماشاءاللہ، جس کو بھی کھڑا کر دو گھنٹے 1.5 گھنٹے سے پہلے، تو پہلا نمبر ہی نہیں ختم ہوتا۔ ایمان پر تقریر کرے، نماز پہ تقریر کرے، علم و ذکر پر، ہے نہیں؟ لیکن حقیقت میں تو اپنی سنا رہا ہوں بھائی۔ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا پوتا ہے، آپ میں سے کوئی سامنے سے ہے، مول صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ذرا سا یہ جی پوتا ہے، اچھا، ارے ماشاءاللہ پڑھتے ہو؟ جی ہاں۔ اب دادا بولا 6 نمبر گھر میں بہت اچھے بیان کرتا ہے، اچھا، ارے بھائی ہم کو بھی سنا دو۔ اب وہ مولی لاٹ کا پوتا پہلا نمبر بیان کرنے لگا، لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب، دادے کی نقل اتار رہا ہے، کسی سے کچھ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنے والا اس کا کلاس فیلو اس کو دور سے یوں تھپڑ دکھا رہا ہے کہ ابھی تو دادا کے ساتھ جا رہا ہے نا، ملنا اکیلے میں ہے۔
تو یہ یوں کہتا ہوا زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک، کوڑی سے لے کے کروڑ تک اور چونٹی سے لے کے جبریل تک کسی سے کچھ نہیں، یہ کہتا ہوا دادے کی ٹانگوں میں گھس رہا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ نہیں وہ دادا وہ مارنے کو کہہ رہا ہے۔ اب میں اور آپ سب اپنا پہلا نمبر ٹٹول لو، وہ تو بچے کا تھپڑ ہے، کسی کو چیزوں کی مہنگائی کا تھپڑ، کسی کو کاروبار میں نقصان کا تھپڑ، کسی کو گیس مہنگی ہونے کا تھپڑ، جب دکھتا ہے لا الہ الا اللہ، ارے یار وہ تو آج تو اخبار میں تھا، نیوز میں تھا کہ وہ کیا ہوا، کہاں گیا تیرا لا الہ الا اللہ؟ اور ان کا نہیں، 4 مہینے دیے ہوئے اور ملکوں کے سفر کیے ہوئے۔ ابھی ہم بہت دور ہیں، جیسے ہمارا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کے بارے میں فرماتے تھے کہ اخلاص ہی ایک وہ صفت ہے کہ جس کا فیصلہ براہ راست اللہ کریں گے، کون مخلص کون، اور اس وقت کریں گے جب کہ کسی کے پاس نیت صحیح کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد یوں فرمایا ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے درمیان جو فرق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر حکم کو اور ہر تقاضے کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنے پر نفاق کا خطرہ کھاتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی دن اپنے لیے خود ہی فتویٰ دے، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، کسی کو بڑے مجمع میں ڈانٹ دوں تو بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ کو جانتا بھی ہے تو اللہ ہے کون؟ فرماتے تھے کہ ہم تو پہلے دن اپنے بارے میں اخلاص کا فتویٰ دے دیتے، اور وہاں اتنا کر کے بھی پھر منافق کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے سنا کہ بھائی یہ تو میرا بھی حال ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو التحیات پر جب آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حمد و ثنا اتنی پسند آئی کہ براہ راست اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے سلام کیا حضور کو۔ ابو بکر کو اللہ نے تو نہیں کیا اس لیے کہ نبی نہیں تھے، لیکن نبی کا ساتھ دے کر، نبی کی منشا، نبی کی چال، نبی کا فکر، نبی کا غم، نبی والی نماز۔ ایک آدمی آیا مسجد نبی میں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ، کتاب دے دی یہ پڑھ لو۔ وہ دیکھ کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تکبیر اولیٰ سے سلام پھرنے تک پوری حضور کی نماز ہے۔ نبی تو نہیں تھے، سلام اللہ نے نہیں کیا، لیکن جبریل امین کو بھیجا کہ آپ کے دوست کو ہمارا سلام، آپ کے دوست کو اللہ سلام کہلوا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ، جن کا اتنا اونچا مقام ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں بھائی حنظلہ اگر تیرا یہ حالت ہے تو نفاق تو میرے یہاں بھی ہے، اور یہاں ماشاءاللہ بالکل۔ اسی لیے قرآن نے جو شروع کیا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب، وہ تقوی کی بنیادیں بتلائی، کامیاب ہونے والے ہدایت یافتہ، اور پھر دوسری قسم بتائی ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر دوسرا رکوع اتنا لمبا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تھوک بہت اڑاتے ہیں، ایمان ایمان دعوت، تھوک اڑانے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے تھے دعوت جو ہے وہ تقریروں کا نام نہیں ہے، دعوت تو ایک بے چینی اور بے قراری کا نام ہے۔ اے اللہ تیرے، ایک کمہار اپنے ہاتھ سے مٹی کا برتن بناتا ہے، وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے برتن کو کوئی توڑ دے۔ اے اللہ یہ بندے تیرے یوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے تجھے پہچانے بغیر، تجھے مانو، اس کے لیے ایک بے چینی، اس کا نام دعوت ہے۔ دعوت تقریروں کا نام نہیں ہے، تقریریں تو
سمجھنے سمجھانے کے لیے. اس لیے ہم کہہ کہ جو بیان کرے نا وہ سب سے پہلے اپنی نیت کرے کہ اللہ کرے یہ بات میرے اندر اتر جائے، اللہ کرے یہ میرے اندر عمل میں آ جائے. بہرحال میں کہہ رہا میرے دوستو، حضرت نے فرمایا کہ میرا کام تو 6 نمبر، لیکن ایسے کانٹے کے ہیں، فرماتے تھے پورا دین تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ حقیقت کے ساتھ آ گئے تو آگے سارے معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین، عبادات کا دین، عقیدے، پھر سارا دین پھر آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ فرماتے تھے کام کرنے والوں پر مجھے 2 خطرے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. کام نہیں ہو رہا ہے. فرمایا کام ہونا کیا ہے کہ کام ہونا تو یہ 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ اندر آ رہے ہوں. لیکن فرماتے تھے کہ مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی. اب جیسے عمومی گشت ہوتا ہے نا، بالکل جس کے ذمہ بات ہے 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اب دیکھا بالکل سورج پیلا ہو گیا، اب ڈوبنے، ارے بھائی گشت تو رہ گیا. جو گشت اس کام میں ریڑھ کی ہڈی سارے نبیوں نے کیا، وہ ارے اچھا تو یہ تو بتاؤ کہ وہ پچھلے ہفتے کدھر گئے تھے، وہ امیر صاحب وہ ادھر گئے تھے، جلدی جاؤ دیکھو سورج ڈوبنے والا، ادھر جا کر آ جاؤ. عمومی گشت ہو گیا. تقریر اس کی 1.25 گھنٹے کی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے سنایا پہلے دن جب تعلیم شروع کرائی بڑے حضرت نے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا الحسن صاحب اور مولانا شام الحسن صاحب وغیرہ، فرمایا جاؤ مشکات شریف کے 8 باب اس کی تعلیم شروع کرائی تھی. یہ حضرات گئے مسجد میں، وہ کونا بھی بتایا ہم کو کہ ہم کو یہاں بٹھایا تھا اور یہاں تعلیم ہوتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی وہ تعلیم کی غرض اور اس کی غایت اور اس کا مقصد اور اس کی، حضرت سرخ ہو گئے. تعلیم کی غرض یہ ہے کہ تعلیم کرو، یہی غرض ہے اس کی، تعلیم تو کرتے نہیں، باتیں بنا رہے. اس لیے فرماتے تھے کہ مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی. نماز پر تقریر کرو تو 1.5 گھنٹے کی، اور سجدے میں جاؤ تو 2 دفعے کے بعد تیسری دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہ ملے، ایسی نماز. اللہ جزائے خیر دے، درجات کو بلند فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کی بندگی کے اظہار کی، بندہ ہوں، بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اونچی شکل نماز ہے. اب پوری تفصیل ہے حجت البالغ. اس لیے میرے دوستو میں نے عرض کیا کہ جان، مال اور صلاحیت ہر ایک کی اللہ کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایمان والوں سے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ مسلمان اس کا وقت اور اس کا پیسہ دین کے علاوہ کہیں لگے، اس کو تو سوچ ہی نہیں سکتے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھ، ہمارا تو مشکل یہ ہے نا کہ آدھی سنتے ہیں، آدھی سمجھتے ہیں اور لے کے بھاگتے ہیں. مولی لاٹ نے یوں کہا تھا، بہت ساری ہمارے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا اور بیوی بچے سب چھوڑ دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو. تعلیم کے وقت میں تعلیم کو پورا حق دو. اب حضرت کی باتیں یاد آ رہی، سنا رہا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجرے سے باہر آئے، میواتی تھے، تعلیم کر رہے تھے، کھڑے ہو گئے حضرت کو دیکھ کر. او حضرت بہت غصے میں، کیوں کھڑے ہو؟
پھر خود ہی فرمایا کہ تم مجھے اپنا بڑا سمجھ کے کھڑے ہوئے؟ جی حضرت جی ہم تو آپ کو بزرگ سمجھ کے، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ سنو، آدمی کی بات کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا اس کی ذات کا وزن ہے۔ آدمی کی بات کا اتنا وزن جتنا اس کا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حدیثیں جو تم ابھی کتاب میں پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو، یہ حدیثیں اگر اس مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور آپ اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان کرتے ہوتے اور میں آتا تو تم کھڑے ہو جاتے، ہاں حضرت جی اللہ کے نبی کہ آدمی کی ذات جتنی وزنی اتنی اس کے ذات کے پیچھے بھی وہ موجود نہیں ہے، ان کی بات کا اتنا ہی وزن ہے، اتنا ہی ادب ہے۔ تعلیم کا ادب بتا دیا۔ ایک مرتبہ وہ میواتی 6 نمبر بیان کر رہے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی حضرت جی 6 نمبر بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک میاں جی سے پوچھا، میاں جی تو بتا پہلے نمبر کو کیا سمجھا؟ وہ سادہ آدمی، انہوں نے کہا حضرت جی اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، بس اتنی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی ذات کا یقین تو سیکھنا چاہیے۔ اور بڑے حضرت نے فرمایا واہ 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 واہ، تو صحیح سمجھا ہے، لگے رہی ہو۔ نہ اس نے کوئی واقعہ بیان کیا، نہ کوئی حدیث روایت کی اور بیان کی، نہ کوئی آیت پڑھی۔ تو 6 نمبر تو حقیقت کے ساتھ اندر آویں اس کا ہے، اور یہ جتنا حقیقت کے، اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ ایک ہے بول، ایک ہے صورت اور ایک ہے حقیقت۔ ٹھنڈا پانی بولا حلق تر ہو گیا، ارے بولو نا یار، ہے اچھا بہت چوڑے پیپر پر شاندار فریج رکھی ہوئی ہے، اور فریج میں بھی فروزر میں اتنی بڑی بوتل رکھی ہے تصویر میں، تو اس سے تو ہو جائے گا نا ٹھنڈا، حلق ٹھنڈا ہو جائے گا نا، ارے بولو نہیں اور نہیں ہوگا کہ نہیں؟ ٹھنڈے کے لیے تو جو پانی حقیقت میں ہے وہ پیو۔ ہم بولے وہیں پر دعوت کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے ہمیں ابھی، ہم دعوت کو تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اسی لیے بڑے حضرت یوں فرماتے تھے کہ جو آدمی پہلے دن سے اخیر دن تک سیکھنے کے ذہن سے چلے گا وہ ترقی کرے گا، حیران روز اس کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر کھڑے تھے، یوں دونوں پٹ پکڑ کے، مدراس کے ایک حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کے جا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا حاجی جی کھانا کھایا؟ نہیں کھایا۔ ارے بلایا خادم کو، مولانا معین صاحب تھے اللہ مغفرت فرمائے، میں معین حاجی جی نے کھا؟ نہیں جی میں لے گیا تھا، میں نے بٹھایا، میں نے سالن رکھا، روٹی دی۔ جی حضرت وہ مدراس والے چاولوں کو کھانا کہتے ہیں اصل میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں کھایا، روٹی کھائی تھی۔ خیر اس کے بعد پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا حاجی جی کچھ کام بھی سمجھ میں آیا؟ جی آ گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس، حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کر دو، 20 سال سے پڑھے ہیں اس مسجد میں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ماشاءاللہ ایک چلہ لگا کے، اور 4 مہینے والا تو یوں کہتا کہاں مفتیوں مولویوں کے چکر میں پڑے گا۔ 4 مہینے میں نے لگایا ہے، نہ مفتی کی ضرورت نہ مولوی کی ضرورت، ہم تو بگڑ رہے ہیں، یہ تو ہمارے بننے کا سامان تھا، اور اندر کا بگاڑ جو ہے نا وہ باہر کی بگاڑ سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ باہر کی بیماری کا آخری نتیجہ موت، اور اندر کی بیماری کا میں کچھ ہوں۔ اسی لیے ایک دفعہ میاں جی نے سنایا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بہت اس میں فکر میں یوں 2 ہاتھ مارتے تھے، اے اللہ میں کچھ نہیں،
مجھ سے کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ اور تجھ ہی سے سب کچھ۔ اب ہم یوں کہ میں سب کچھ، میں جو سمجھا وہ کوئی سمجھا ہی نہیں، گئے۔ اسی لیے بہت کام اپنی ذات سے بہت طاقتور، اور عجیب بات یہ، اب کیا کیا تمہیں سناؤں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم 100% اس اعتقاد کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں کہ یہ نبوت کا کام ہے، حضور کا کام۔ اور اس کے بعد یوں فرماتے تھے کہ اس کے جتنے اعمال ہیں، یہ اعمال دعوت، یہ گشتیں، یہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم، یہ تسبیح، یہ تلاوت، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اس پر لانے کی محنت، کہ یہ ان عملوں میں آج بھی یقین کے بدلنے کی اور زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور مثال دیتے تھے کہ لیمو ہے، لیمو 1500 سال ہو گئے، کیوں بھائی اس کی تاثیر بدلی؟ جب بھی پانی میں نچوڑا جائے گا پانی کھٹا ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ یا پانامن میں نہیں ہوگا؟ ہے ہوگا نا؟ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کوئی بہت بڑا شیخ وقت نچوڑے تو کھٹا ہوگا، اب بیچارہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور نچوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا؟ ارے ہمارے یہاں تو کہ اسٹیشن کا قلی بھی نچوڑے تو کھٹا ہوگا۔ کہ جو تاثیر لیمو کی اس وقت سے آج تک ہے، جو تاثیر دعوت کی، تعلیم کی، نمازوں کی، ذکر کی، آج بھی ہوئی۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے فارورڈ لوگ ہو، گھروں میں وہ شوکیس ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ شوکیس ہوتا ہے نا، مچھلیاں کود رہی ہے، ہرن بھاگ رہا ہے اور گھوڑا آ رہا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ پھلوں کا سیٹ ہوتا ہے، آم، چیکو، شریفہ، سیب، کیلا ہوتا ہے نا۔ اکلوتا بیٹا، ابا آم کھاؤں؟ نہیں بیٹا، دیکھنے کا ہے، کھانے کا نہیں ہے۔ تو کیلا کھا لینے دو۔ بیٹا یہ سب پلاسٹک کے ہیں، گشتیں جب پلاسٹک کی ہوگی نا، پلاسٹک کا لیمو سارا پاناما مل کر نچوڑے تو ایک قطرہ نہیں آئے گا، پلاسٹک کے لیمو سے آئے گا؟ ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں اعمال دعوت تو یہی ہیں اور یہی رہیں گے، ہمارے حضرت جی فرماتے تھے۔ لیکن کرنے والے دو قسم کے، ایک وہ جو سرپڑی کے طور پر کہ بھائی اب تبلیغ میں ہیں، چلا دیا ہے، لوگ تبلیغ والا کہتے ہیں اچھا بیٹھ جاؤ پھر تعلیم ہو رہی ہے، اچھا آج اپنی مسجد کا گشت ہے، ٹھیک ہے چلو گشت میں چلے چلو۔ کہ ایک ہے ان عملوں کو کرنا سرپڑی کے طور پر، سر سے بوجھ اتارنا، ان کو ثواب تو مل جائے گا لیکن ان کی دعوت پر ہدایت کی ہوائیں چلے یہ نہیں ہوگا۔ اب فرماتے تھے ایک جو جی جان سے، ذوق شوق سے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، میں اور حضور والا کام، کہ جو اس طرح کرے گا پھر اللہ اس کو سب سے پہلے اس کو دیں گے اور اس کے ہاتھوں دوسروں کو دیں گے۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ تو صاف صاف ایمان والو نبی کے باغ کی سچائی کرو جان سے مال سے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے حق تو اس کا یہ تھا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے لیے اپنے بارے میں، آپ کی جان کتنی مبارک، کتنی قیمتی، ساری دنیا کے انسان نبیوں جیسے ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت نہیں ہو سکتی اس کے برابر۔ حضور فرماتے میرا جی چاہتا ہے اس محنت میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ، ایک روایت میں 10 مرتبہ، اتنی۔ تو اس کا حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی پوری جانیں، لیکن ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کہ بھائی 1 مرتبہ 4 مہینے، ہر سال چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں،
روزانہ کے مسجد کے 2.5 گھنٹے اور مسجد گھر کی تعلیم، اور یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، ورنہ حق اس کا یہ تھا۔ اب وہ بھی ہم، اب اس میں سے کوئی بھی کہیں بھی نکل جائے تبلیغ والا، تبلیغ والا، اب کون سی تبلیغ والا ہے یہ؟ پلاسٹک کے لیمو والا، کہ ابھی تک تو اپنے اندر نہیں بن رہا ہے۔ اللہ سے تعلق کتنا پیدا ہوا، اور جہاں ذرا 2-4 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، جہاں 2-4 سفر ہو گئے، ہاں جی ان سے ہمارے بہت بالکل پرسنل تعلقات ہیں۔ کیسے پرسنل؟ فلانے جج صاحب سے، فلانے آفیسر صاحب سے، فلانے مالدار صاحب سے، تعلقات تعلقات۔ سب سے پہلا اللہ سے تعلق پیدا کرنا تھا، کتنا ہوا؟ یہ ہم سب اگر سوچیں، ہم تو تعلقات بڑھانے کے چکر میں ہیں۔ یہ بھی ہم کو پیچھے ہوتا ہے نا کارڈ، میں یوں ہوں تم یہ ہو۔ اس لیے قرآن میں 4 چیزیں ملتی ہیں: تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، النصرت اللہ۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وہ امیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ 1 گھنٹہ، ہاں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، اس لیے اب مجھے تو اتنا بتا دو، یہ تمہارا وہ ہے نا اجتماع ہے نا، ہے 4 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی بھائی باہر نہ جائے۔ ہمارے یہاں زبردستی اور سختی نہیں۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان مال ہے، حضور کے بعد حضور والے کام کی ذمہ داری ہر امتی کے ذمہ ہے، اور کل قیامت میں حضور کے سامنے جانا ہے اور پوچھیں گے۔ اسی لیے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کی امامت کو منع کرتی تھی کہ میرے باپ سے نماز نہ پڑھو۔ ارے تمہارے ابا سے اچھا لاویں کہاں سے؟ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی محنت کے نتیجے میں امت کو ایک سطح پر ایمان کی، تقوی کی، طہارت کی توقع وہ دے کر گئے۔ کل کو اگر میرے ابا سے پوچھ لیا کہ ابو بکر ہم تو ایسی امت دے کر آئے تھے، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو میرا ابا، میرے دوستوں 90 سال کی محنت ہے یہ، منو آنسو بہے ہیں منو۔ اب میں تمہیں کیا سناؤں، 80 سے زیادہ مکانات تھے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑے حضرت کے والد صاحب، 80 سے زیادہ، اب باغات اور زمینیں۔ تعلق مع اللہ ایسا تھا، انگریزوں کا دور تھا آخری، اور پھانسی کے بعد وہ پھانسیوں پر چلاتے تھے۔ لوگوں کا پورے علاقے میں یہ ذہن تھا کہ اگر مولانا اسماعیل صاحب دعا کر دیں تو آدمی تختے سے زندہ اتر آئے گا، پھانسی کے تختے سے، کہ کہیں میں مشہور نہ ہو جاؤں۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے لوگ، آ کر کے کہتے تھے وہ پٹواری نے وہ مکان پہ قبضہ کر لیا، اور وہ زمین ابے تجھے مکان کی پڑی ہے، دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے؟ رہنے کو گھر نہیں رہا تھا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں کو بڑے حضرت لے آئے تھے۔ گھر میں جاویں تو اماں جی کے پاس کچھ نہیں، باہر آویں تو ابا کے پاس۔ ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی شدید بھوک، کہاں جاویں، وہ تو سارا جنگل تھا۔ ایک لکڑی کا صندوق تھا، اس کے اندر دال چاول آٹا وغیرہ رہتا تھا، اس دن وہ بھی نہیں تھا۔ تو 2 تختوں کے بیچ کی درازوں میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا کوریدا، اور اتنا آٹا، آگ جلائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، بھاگے ہوا، یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ مولانا یوسف صاحب کانپ گئے، ابا جی چوری نہیں کی ہے اور بھیک بھی نہیں مانگی، مجھے بہت بھوک لگی، میں نے اس میں سے درازوں میں سے۔ اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، یوسف آج کے بعد تیری اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گی۔ منو آنسو اور کیسی قربانیاں، جانی مالی، بہت سارے قصے ہیں۔ یہ کام اس کی جان ہی قربانی ہے، اخلاص قربانی، اپنی جان اپنا مال کھپانا،
کسی پر احسان نہ جتانا۔ جب یہ اپنی بنیادوں سے ہٹے گا، اخلاص کے بجائے اغراض، قربانی کے بجائے تعیش اور مجاہدے کے بجائے تعیش، اور وہ تعلق مع اللہ کے بجائے لوگوں سے تعلقات، کہ جب اپنی جگہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، بدعت وجود میں کب آتی ہے؟ مشکوٰۃ کی حدیث ہے، جس جگہ کی سنت مردہ ہوتی ہے اس کی جگہ بدعت لے لیتی ہے۔ تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، جب دعوت نکل جاتی ہے تو امت مدعو ہو جاتی ہے، جب علم نکلتا ہے تو جہالت آتی ہے، اخلاق نکلتے ہیں تو بد اخلاقی اس کی جگہ لے لیتی ہے، اخلاص نکل جاتا ہے اغراض آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے، کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ جو نماز کے بارے میں آتا ہے نا منہ پر ماری جاتی ہے، تو خالی نماز نہیں، کہیں تمہارے مشورے، کہیں تمہاری تعلیم، کہیں تمہارے چلے، کہیں تمہارے سفر تمہارے منہ پر نہ مار دیے جائیں۔ کرتے رہو، کرنے کا وقت یہی ہے، ڈرتے رہو کہ کہیں سارا کیا کرایا منہ پر نہ مارا جائے، اور مانتے رہو، مانتے رہو، جو بڑوں نے بتلایا ہے اس کے مطابق کرتے رہو۔ اب پھر فرمایا مانگتے رہو اللہ سے، اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے دوستو پہلے تو نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ اب نقد 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے اس تمہارے اجتماع سے؟ کھڑے، گھبرانا بالکل مت، اللہ بہت قبول فرمائے۔ کون ہے بھائی؟ ہے محمد، اللہ بہت قبول فرمائے۔ کھڑے رہیو، کھڑے رہیو، اور فرماؤ۔ جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے، نہیں دیتا ہے؟ اس کے بھروسے پر کھڑے ہو گئے، اللہ پاک ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے کے لیے نقد۔ اس کے بغیر جان نہیں پڑتی۔ ٹوپی، کرتا، پاجامہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک۔ لوگ تو دھوکے میں آ جاتے ہیں، اللہ دھوکے میں نہیں آتا، اللہ دھوکے میں نہیں آتا۔ کھڑے ہو جاؤ، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے۔ اگر اس وقت اس مجمع میں کچھ لوگوں نے ہمت کر لی، انشاءاللہ تمہارا اجتماع اور اس کے بعد کا تمہارا جوڑ بھی اور ساری چیزیں اور مشورہ بھی اللہ پاک اس میں ایک نئی رونق پیدا کرے گا۔ قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری جان مال ایمان، کھڑا رہے، کھڑا کرے، بہت قبول فرمایا۔ اور تیسرا کون ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجمع وہ ہے جو بہت دنوں سے سوچ رہا ہے 4 مہینے لگانے کو، ابھی تک لگے نہیں ہیں، ایسے بہت سارے ہیں۔ وہ کھڑے ہو جاؤ آج تو، کہ انشاءاللہ ہمیں 4 مہینے جانا نقد۔ فرماؤ ہمت کر کے۔ زیادہ مت تھکاؤ یار، بڈھا آدمی ہوں، یہ تو انہوں نے رکھ دیا میرا، عشاء بعد بیان کرو۔ کچھ ساتھی کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ تم دیکھو گے کیسی۔ Su nombre? Saad. ¿Qué es ese parado? Mustafa. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 ہاں، من الاحباب من منکم نقدا وحالا، كان الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول الذي يقوم نقدا فالله ينصره نقدا۔ فرماؤ دوستو ہمت کر کے۔ اچھا ایک کام کرو، اس میں جتنے ایسے ہیں جن کا ابھی تک 4 مہینہ ایک ساتھ نہیں لگا ہے، چاہے چلے 20 سال سے لگا رہے ہوں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں آگے کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں، آپ کے 4 مہینے کیسے لگے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ،
جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، چاہے سالوں سے چلہ پابندی سے لگاتے ہوں۔ انا للہ پڑھو نا، ماشاءاللہ کہہ رہے ہو، اتنے سارے ہیں پناما میں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی دیکھو، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، کھڑے رہو کھڑے رہو، یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہم تو انسان ہیں۔ اس میں مجھے ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو نہ چاہتا ہو، کہ بھائی کوئی ایسا ہے جو نہ چاہتا ہو 4 مہینے لگانا، وہ تو بیٹھ جائے۔ کوئی ایک بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا، سب چاہتے ہیں۔ چاہتے ہو نا؟ اچھا، اب تک کیوں نہیں لگا؟ کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر کی، نوکری کی، بیماری کی، اماں کی، بیٹے کی، بیوی، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نہیں لگا ہے نا۔ اچھا، ہر ایک کے ذہن میں ہے جس کی جو مجبوری ہے، جس کی وجہ سے آج تک نہیں لگ سکا ہے نہیں۔ آج یہ نیت کر لو کہ پہلے تو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، پہلے نیت کر لو، کر لی؟ اچھا، جس مجبوری کی وجہ سے نہیں لگا سکے ہو، آج سے ابھی سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ میرا یہ مسئلہ 15 دن میں حل ہو سکتا ہے، 10 دن میں، 5 دن میں، 1 مہینے میں، آدمی کو اپنے اس کا انداز ہے۔ آج سے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش شروع کر دو۔ کرو گے؟ کرو گے؟ اسی کے ساتھ دعائیں مانگنی شروع کر دو۔ کرو گے نا؟ تیسری ایک چیز، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں کہنا ہے، ہر آدمی کو انداز، اے اللہ فلاں تاریخ تک میں کوشش کر لوں گا، امید ہے فلاں تاریخ کو ہر حال میں 4 مہینے میں جتنا اس دن تک ہو جائے گا تیرا کرم، باقی رہ جائے گا تیرے بھروسے چھوڑ کے چلوں گا۔ اتنا کرو گے؟ کرو گے آج سے؟ اب کون کب، کس کا 15 دن کے بعد، کس کا مہینے کے بعد، اس کا تفقد کون کرے گا؟ ان کو لے کے مہینے کون طے کرے گا؟ ہے احمد بھیگو بھائی ہے؟ کہاں ہے احمد بھائی؟ ان کو سب کو لے کے بیٹھو، اور ان سے ہر ایک کو اپنی مجبوری اپنی وہ معلوم ہے، کس کا کب تک ہو سکتا ہے، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، لیکن پورا۔ اور جب یہ آج سے لکھوائیں گے، پھر اپنی مسجد کے 5 عملوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مہینے کے 3 دن، اور وہ کرتے رہو گے، دعائیں مانگتے رہو گے، اللہ آسان کریں گے۔ ہمارا بہت تجربہ ہوا اس میں، الحمدللہ بڑی بڑی تشکیلیں ہوئی۔ آپ ایک طرف ہو جاؤ بھائی، احمد بھائی کے پاس جاؤ، آپ لوگ سب آ جاؤ، آپ لوگ سب آ جاؤ۔ جزاکم اللہ۔ اب مجھے تو 1 گھنٹے کو کہا تھا یار، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب بھائی دیکھو، باقی ساتھی قریب تشریف لائیں۔ باقی ساتھی آ جاؤ، ایک بات مختصر سے کہہ دوں، ہمارے لیے تو سب سے، میں نے کہا تھا نا، دین اور دین کی محنت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ ہر چیز کے رکھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ کپڑے کہاں رکھتے ہیں، پیسے کہاں رکھتے ہیں، جوتے کہاں رکھتے ہیں، اور زیور ہو تو وہ کہاں رکھا جاتا ہے، ہر ایک کی جگہ الگ ہے۔ دین رکھنے کی جگہ اپنی ذات ہے، کمائی کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، اس کو سیکھنا ہے علماء کرام سے۔ ایک اسی کے ساتھ امانت کے بارے میں علماء نے عجیب مسئلہ لکھا ہے۔ ایک آدمی نے 10,000 روپے ایک آدمی کے پاس رکھے، اور وہ 10,000 ہزار کے نوٹ ہیں۔ جس کے پاس رکھے ہیں اس کے بھی اپنے پاس، اس کے اپنے بھی ہیں، اس کے پاس 10,000، لیکن وہ 500 کے، 200 کے، 100 کے، 50 کے نوٹ ہیں، تو اس کی گڈی بڑی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے 10,000 اس کے 10,000 کی جگہ رکھ لیے، اور وہ گڈی لے لی، اس سے پوچھا نہیں،
علماء کہتے ہیں کہ اس نے خیانت کی. ہمیں جو ہمارے بڑوں نے کام دیا ہے، جو اصول، جو نہج، جو ترتیب، جو طریقہ، اس کے علاوہ وہ کام کے ساتھ خیانت ہے، اور صرف کام کے ساتھ نہیں، پوری امت کے ساتھ خیانت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اپنے اسی ترتیب سے، انہی طریقوں پر اس قربانی کو بڑھاتے ہوئے، راتوں کے رونے کو بڑھاتے ہوئے، اور ہر مسلمان اس محنت پر کیسے آئے، اس کے لیے دعائیں. اپنی معمولی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کیسے بل بلاتے ہیں، کیسے روتے ہیں. اس کے لیے ہم رونا سیکھیں. مسئلہ صرف میرے آپ کی ذات کا نہیں، اور مسئلہ میرے آپ کے خاندانوں کا نہیں، مسئلہ پوری امت کا ہے، قیامت تک کا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس بھی نصیب فرماوے اور اس کے لیے قبول بھی فرما لے. اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے، ہر ساتھی اپنی مسجد کی جماعت سے جڑے. مسجد کے 5 کاموں کو میں تو اب تمہیں کہاں کہاں کے سناؤں. ایک مرتبہ میں آ رہا تھا، ریل میں تھا، ایک لڑکے کا فون آیا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا بھائی وہ تو ہم کو منع کیا، ہم تو فضائل بتاتے ہیں، مسئلہ تو علماء بتاتے ہیں. اب 4 مہینے والے بتائیں وہ بات الگ ہے، لیکن میں تو ڈرتا ہوں، میں نہیں بتاتا مسئلہ. ارے مولوی صاحب سن تو لو. ہاں سننے کو سن لیتا ہوں. تو میں سمجھا کہ وہ نماز کی یا روزے کا یا کسی کا مسئلہ اس نے کہا مولوی صاحب جب سے اللہ نے اس کام میں لگایا کبھی میری مسجد کا عمومی گشت ناغہ نہیں ہوا. کل مجھے بمبئی جانا تھا اور میں نے وہ مہاراشٹر میں کسی جگہ کا تھا، تو میں نے حساب لگایا کہ راستہ اتنی دیر کا اور کام اتنی دیر کا، تو بالکل یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ گشت کے وقت میں آ جاؤں گا. اور مجھ سے وہ سارا کام بھی ہو گیا تھا، وقت بھی ایسا ہی تھا. واپسی میں جام ملا، ٹریفک بہت، اور ایسا ہو گیا کہ میں گشت کے وقت نہیں پہنچ سکا. میرے گشت کی قضا ہو سکتی ہے. مجھے تو یا اللہ ایک جوان ہے جس کے ہاں گشت کے اتنی عظمت ہے. اس لیے دوستو جتنا ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ امت صرف اپنا فارغ وقت، کسی کے پاس صبح کو ہے، دوپہر کو ہے، شام کو ہے، تھوڑا ہے زیادہ، فرماتے تھے امت صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو معاشرے کی جتنی گندگی، جتنی بے حیائی، بے پردگی، جھوٹ اور دھوکہ دی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، 99% اس سے ختم ہو جائے اگر امت اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے. دو گے اپنا ادھر ادھر. میں آج جا رہا تھا ابھی عصر کے بعد، نہیں عصر کے بعد جا رہے تھے نا اپنے، وہ جب جماعتیں گئی تو گشت کے لیے میں جا رہا تھا، تو مجھے 5-7 آدمی باہر بیٹھے تھے وہاں. تو مجھے فوراً آیا، میں نے کہا یار یہ تو وہی ڈابل سملک والی بات معلوم ہوتی ہے. یہ سب ڈابل یہی کرتے ہیں نا. اندر مسجد میں تعلیم ہوتی ہو، ڈابل والے باہر. وہ ہاں یہی گاؤں جو اپنے ہیں، لاجپور ہے، ڈابل ہے. اور تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ درموڑا. ہاں وہ سب ایسے باہر. مجھے فوراً خیال میں کہ یا اللہ یہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں، اگر یہ مسجد میں جاویں، اور مسجد میں آنے والا تو اللہ کا مہمان ہے. کوئی غریب کے در پر بھی جاوے تو پانی کو پوچھتا ہے. اللہ تو پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ کہ جی آپ کو لینے آیا، کہ لو میں تمہارے ساتھ ہوں. اپنے آپ کو مسجدوں کا پابند. اور دوستو اسی کے ساتھ آپ قربانی دیتے دیتے، تبلیغ کرتے کرتے، اگر اب جنید بغدادی تو بن نہیں سکتے لیکن جنید ہندی ہو سکتے ہو، ہے نا. اگر جنید ہندی بھی ہو گئے نا، اور گھروں میں مستورات، اگر گھر کا ماحول دینی ایمان کا، دعوت کا نہ بنا تو آپ کی ساری بزرگی گھر سے باہر رہے گی، اندر نہیں جا سکے. اس لیے جتنا، اور ان کا پہلا حق ہے ہمارے پر ان کو دین سکھانا. اس لیے دوستو اپنے گھروں میں نمازوں کی، تسبیح کی، اور معصوم بچے یہی ہمارا سرمایہ ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت
اس کا خوب فکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت. اے اللہ آپ کی کتنی نعمتیں اور ہماری کتنی ناقدری. اے اللہ تیرا کرم ہی ہے جو ہم زمین پر باقی ہیں. اے اللہ ہم نے تو زمین پر رہنے کا بھی حق ختم کر دیا ہے. معاف فرما دے. آج تک تو نے نبھایا ہے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. آج تک کی ہر ناقدری کو اے اللہ، وہ کھانے پینے کی ہو، وہ زندگی کی ہو، وقت پیسے کی ہو، اے اللہ سب سے بڑی نعمت کی دعوت جس کے لیے تو نبیوں کو بھیجا کرتا تھا. واہر امت واہر امت، کیسی سعادت مند اور کیسی خوش نصیب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والی ذمہ داری اس کو دے گئے. اور وہ فضائل، اے اللہ یہ دعوت، اس کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے اور جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور جیسی ناقدری ہمارے سے ہو رہی ہے، آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے صالح بندوں کے دیے طریقہ کار پر، اصولوں پر، اسی نہج پر مشورے کے ساتھ کام ہوتا رہے، دین زندہ ہوتا رہے اور امت کی دینداری عالم کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے. اس کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.